السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 83 نمبر آیت تک پڑھا تھا، سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 84 میں کیا ہے۔ 83 تک جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے لیے تھے ان وعدوں کا تذکرہ تھا۔ ابھی جو ہم 84 سے پڑھیں گے یہ بھی وعدوں کے بارے میں ہی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب یعنی اس وقت کو یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا تھا میثاقکم تم سے وعدہ، اور جب بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل جس سے مخاطب ان سے وعدہ تو نہیں تھا لیکن ان کے آباء و اجداد سے تھا، تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے آباء و اجداد سے اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ وعدہ کیا تھا؟ لا تفسکون دماءکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل و غارت نہیں کرو گے۔ ولا، اور نہ تخرجون، تم نکالو گے انفسکم، اپنے ہی لوگوں کو، من دیارکم، ان کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، تم نے اس کا پکا وعدہ کیا۔ وانتم، اور تم، تشہدون، اس چیز پر گواہ بھی تھے۔ ثم، پھر ہوا کیا اس کے بعد؟ انتم، تم، ہؤلائی، تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم نے قتل کیا اپنے ہی لوگوں کو۔ تمہیں کہا گیا تھا لا تفسکون دماءکم، اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، ان کا خون نہیں بہانا، تم نے وہی کام کیا۔ تقتلون انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کیا۔ وتخرجون فریقا منکم، اور تم نے اپنے ہی لوگوں کو، منکم من دیارہم، ان کے گھروں سے باہر نکال دیا، جلا وطن کر دیا، جو کہ تم کو کہا گیا تھا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ تظاہرون، تم چڑھائی کرتے تھے، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، علیہم، ان کی، بالاسم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر، تم ظلم اور زیادتی کے لیے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے تھے۔ وَإِنْ، اگر یأتکم، آتا تم پر، اسارا، کوئی قیدی بن کر، تو تفادوہم، تم فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیتے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا، اخراجہم، ان کا نکالنا تم پر حرام تھا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ وہ حرام تھا، علیکم، تمہارے اوپر، اخراجہم، ان کا نکالنا۔ یہاں تک ایک ہمیں تھوڑا ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ شریف میں 2 قبیلے آباد تھے مشرکین کے۔ مشرکین مدینہ کے 2 مشہور قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ اب یہ 2 قبیلے اور بھی تھے مدینہ میں جو یہود کے قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ تھا اور ایک بنو نذیر تھا۔ اب کیا ہوا، بنو نذیر جو ہے وہ خزرج اور بنو قریظہ جو ہے وہ اوس کے فرینڈز بن گئے۔ یہ یہودی جو تھے البتہ تعداد میں کم تھے لیکن کافی مالدار قوم تھے، اور اوس اور خزرج جو مشرکین مدینہ تھے جو پہلے سے آباد تھے مدینہ میں، ان کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے آپس میں لڑاتے رہتے تھے، ان کے ذریعے تجارت کرتے تھے، ان سے اپنا اسلحہ بکواتے تھے۔ سیم وہی حال جو کچھ عرصہ پہلے روس اور امریکہ کا تھا۔ یہ دونوں طاقتیں اسلام کی دشمن تھی، آپس میں ان کا اختلاف تھا، لیکن جب اسلام دشمنی میں آتے تھے تو آپس میں دوست بن جاتے تھے۔ یہی حال بنو قریظہ اور بنو نذیر یہود مدینہ کا تھا۔ وہ بھی اپنے پرپس کے لیے جو پہلے سے مشرکین مدینہ تھے ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔
اب یہود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات میں جو حکم دیے تھے وہ کیا تھے؟ ابھی ہم نے دیکھے 4 تھے وہ. نمبر 1، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ، پہلی بات ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا. وَتُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا. پھر وَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. نمبر 4، فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لیا کرو. اب کیا ہوا، جب ان کا کوئی فار ایگزامپل ایک مثال دیتی ہوں، اوس اور جو مثال کے طور پر اوس جن کے ساتھ بنو قریظہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کی جنگ ہوتی دوسرے قبیلے کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ، تو بنو نذیر کے قیدی اوس کے پاس آ جاتے. اب کیا کرتے، بنو نذیر والے ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لینا ثواب کا کام ہے. اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی، دوسروں کو اپنے وطن سے، شہر سے باہر نہیں نکالنا، تم نے اللہ کے کچھ باتوں پر تو عمل کر لیا جو تمہیں پسند تھی، اور کچھ پر تم نے انکار کر دیا جو تمہاری طبیعت کے خلاف تھے یا عادت کے خلاف تھے. یہ بات ہو رہی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے پر تو، وتکفرون ببعض، اور انکار کر دیتے ہو بعض کتاب کے حصے پر. کچھ کتاب کے حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. فما جزاء، اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے، جو ایسا کرے گا، الا خزی، اس کے لیے رسوائی ہوگی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی اس زندگی میں بھی، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، یردون وہ زبردستی مجبوری میں دھکیل دیے جائیں گے، الی اشد العذاب، اللہ کے شدید عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ نہیں ہے غافل، اما تعملون، اس چیز کے بارے میں جس میں جو بھی تم کام کرتے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اب اس آیت سے کیا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے. اب یہ آیت چونکہ ہم مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے تو ہمیں بھی خون خرابہ نہیں کرنا، ہمیں بھی کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا کہ وہ مجبور ہو کے شہر چھوڑ جائے یا اس کے لیے جگہ تنگ کر دی جائے، ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہیں کرنی. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور جگہ پر کہا ہے کہ ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. ہمیں بھی کسی کی مدد نیکی اور تقوی کی صورت میں کرنی چاہیے. اب قرآن سارے پر عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو چیز ہمیں پسند ہے، سنت اور قرآن کی ان چیزوں پر تو عمل کر لیا، باقی کا انکار کر دیا یا باقی کو اوپر سے پش ڈال دیا. اللہم لا جعلنا منہم. اولئک الذین، آیت 86، اولئک یہ، الذین وہ لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے کچھ چیز پر عمل کیا، اللہ کی احکامات سے روگردانی کی. اولئک الذین اشتروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے، الحیات الدنیا، دنیا کو خریدا ہے، بالآخرتی، آخرت کے بیچ کر، آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے. فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولہم، اور نہ ہی ان کی، ینصرون، کوئی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ، اور تحقیق، آتینا، ہم نے دیا، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، حضرت موسیٰ کو اللہ کہہ رہے ہم نے ایک کتاب دی. وَقَفَّیْنَا، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا، من بعدہ، ان کے بعد، برسلی، رسول. قفینا عربی میں کہتے ہیں جیسے بارش ہوتی ہے ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ، یعنی تسلسل نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی مسلسل ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک قطرے کے بعد دوسرا، یعنی تھوڑی سپیس، پھر بعد. کفینا پے در پہ، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. وکفینا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی جو موسیٰ ہیں وہ نبی بھی ہیں
اور رسول بھی ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو شریعت دی جاتی، جس کو کتاب دی جاتی۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ کے کہہ رہے ہیں ہم نے کتاب دی، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجے، من بعدہ، ان کے بعد، برسول، رسول، نبی نہیں بھیجے، رسول۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو میسج پہنچاتے ہیں۔ میسج اللہ نے پہلے ہی دے دیا تھا کتاب تورات کا، اسی میسج کو میسنجر بن کر اپنی قوم پر رسولوں نے دیے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ آئے تو وہ نئی کتاب لے کر آئے، انجیل۔ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول آئے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تھی تورات، انہی احکامات کو اپنی قوم کو بتلاتے تھے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، آتینا، ہم نے دیا، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّینا، اور ہم نے ان کے پیچھے لگائے، ہم نے ان کے بعد، من بعد ہی، ان کے بعد، برسولی، رسول بھیجے، ہم نے ان کے پیچھے پے در پہ رسول بھیجے۔ وَآتَینا، اور ہم نے دیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن جو بیٹے ہیں مریم، مریم کے، البینات، واضح معجزے، نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی، جیسے یدن کہتے ہیں ہاتھ، تو مدد کی ہم نے اس کی، عیسیٰ کی علیہ السلام کی، بروح القدس، روح قدس، یعنی حضرت جبرائیل کے تھرو اللہ نے ان کی مدد کی۔ افکلما، جب بھی، جاءکم، آتا تھا تمہارے پاس، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ہے، بیما لا تحوا، وہ چیز لے کر، لا تحوا، جو نہیں چاہتا تھا تمہارا دماغ، جو تمہاری عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، انفسکم، تمہیں، انفسکم استکبرتم، تم اکڑ دکھاتے تھے، تم تکبر کرتے تھے۔ یہاں آبا واستکبارا، شروع میں جب ہم نے ابلیس کا واقعہ پڑھا تھا، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا اور ابلیس کو بولا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو، اس نے آبا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ ایک صرف انکار ہوتا ہے، انکار میں یہ ہے، یہاں پر بھی انہوں نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ انکار میں یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ اگلا بندہ تکبر میں کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ساتھ میں تکبر بھی کیا، مینس وی آر دا بیسٹ، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے سے بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، اب کسی رسول کی، کسی کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا یہ چیز تو ہمیں چاہیے ہی نہیں۔ افکلما، جب بھی، جاءکم رسول بما لا تحوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، لا تحوا انفسکم، وہ چیز لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھی نا، تو تم نے تکبر کیا، انفسکم استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ ففریقن، بس ایک گروہ نے تو کذبتم، جھٹلا دیا، تم میں سے ایک گروہ نے تو رسولوں کو جھٹلائی دیا، ان کو مانا ہی نہیں، ہم تمہیں مانتے ہی نہیں۔ وہ فریقن، اور ایک گروہ نے تقتلون، نبیوں کو قتل کر ڈالا، یعنی کچھ نے تو مانا ہی نہیں اور کچھ نے بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھ گئے اور انہوں نے انبیاء کو قتل ہی کر ڈالا۔ اب حضرت موسیٰ جو ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں حضرت عیسیٰ تک، تو جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، وہ نبی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے بعد، موسیٰ کے بعد حضرت ہارون ہیں، پھر ذوالکفل ہیں، الیاس ہیں، یسع ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان ہیں، وہ ایک لقمان بھی نبی تھے، اختلافی ہے، یہ کسی کو کنفرم نہیں ہے، حضرت عزیر ہیں، حضرت یونس ہے، زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کو جو لاسٹ ہمیں حضرت عیسیٰ آئے ہیں، جن کو انجیل کتاب دی گئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے ہیں، وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم البینات، حضرت عیسیٰ کو جو بینات دیے گئے ہیں، معجزے دیے گئے ہیں، وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کہتے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، مردہ اڑ جاتا تھا۔ جو کوڑی ہوتے تھے، پیدائشی اندھے ہوتے تھے، جسٹ ہاتھ لگاتے تھے ان کو، وہ تندرست ہو جاتے تھے۔ مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ اڑ جاتا تھا۔ لوگ گھر سے کیا کھا کر آئے ہیں اور گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے وہ بتا دیتے تھے۔ یہ وہ معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو حضرت روح قدس، حضرت جبرائیل کا ساتھ بھی شامل حال تھا ان کی۔ وہ کیسے تھا
کہ یہود جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے پڑ گئے تھے، ان کے جان کے در پہ ہو گئے تھے کہ ہم ان کو، یہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں آئے، یہ نئی کتاب لے کر آ گئے ہیں تو ہم نے ان کو قتل کر دینا۔ ان کا حوصلہ کافی بڑھ چکا تھا۔ کیسے؟ اس سے پہلے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہوا تھا، اب یہ حضرت عیسیٰ کو مروانے کے لیے دوڑ پڑے تھے۔ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا، ان کی مہربانی سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا حضرت عیسیٰ کو، ورنہ انہوں نے اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی تھی۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سڑک گلی سے گزرتے تھے تو یہ گلی کے دوسری نکر پہ تلواریں اور ہاتھ میں جو بھی قتل کرنے کا سامان ہوتا ہے لے کر بیٹھ جاتے تھے، تاکہ حضرت عیسیٰ وہاں سے گزریں اور یہ اچانک حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں۔ ایسی قصص الانبیاء میں بہت زیادہ واقعات ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو کس کس طرح سے اللہ نے بچایا۔ تو اس گلی میں گزرتے گزرتے حضرت جبرائیل آتے اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیتے، یعنی غائب ہی کر لیتے۔ ایسے بہت سے موقع ہوئے جب حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچایا روح قدس کے ذریعے۔ اور لاسٹ سب سے بڑا جو انعام ہے اللہ کا، وہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ پہ الزامات لگا کر ان کو پھانسی کے کندھے پھٹے تک لے گئے تھے اور ان کو پھانسی بھی دے دی، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بچا کر آسمانوں پہ لے گئے اور اس جگہ پر انہی کے ایک آدمی کو پھانسی دلوا دی۔ تو اس طریقے سے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت جبرائیل کے ذریعے ہیلپ کی۔ لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جو بھی رسول آیا جو ان کو پسند نہیں تھا وہ تکبر کرتے تھے، وہ اس کو جھٹلا دیتے تھے اور وہ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان کو قتل کر دیتے تھے۔ وَقَالُوا، اور یہ یہودی کہتے ہیں، قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل پر پردے ہیں، یعنی ہمارے دل نا اب اس قدر یہ جو مشکل باتیں ہیں نا، نئی نئی جو باتیں آ رہی ہیں اسلام کی، قرآن کی، ہمیں یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہمارے دل میں نا پردہ پڑ گیا ہے۔ جیسے کوئی لوگ بات سمجھنا نہیں چاہ رہے تو وہ ہنہ کرتے ہیں، ہمیں نا اتنی مشکل باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، وہ ایسا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ قولو، وہ یہود کہتے ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردے میں پڑ گئے ہیں، بل، اللہ کہتے ہیں اصل میں ہے کیا، لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، جو انکار کرتے ہیں اسلام کا، ایمان کا، قرآن کا، اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے۔ فقلیلاً، بس تھوڑے ہی، ما یؤمنون، تھوڑے ہی لوگ تھے ان میں سے جو ایمان لاتے تھے، باقی سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ولما، جب جاءہم، آیا ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، جب ان کے پاس کتاب آئی، کون سی کتاب؟ قرآن، مصدق لما معہم، اور یہ قرآن سچا کہتی تھی اس کو، اس کو معہم، جو ان کے پاس تھی، ان کے پاس جو کتاب تھی تورات، یہ اس قرآن اس کتاب کو بھی سچا کہتا ہے، ان نبیوں کو بھی سچا کہتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو تو ایمان ہی کمپلیٹ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہم لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی رسول میں فرق نہ کریں، ہم کسی کتاب میں فرق نہ کریں۔ وَقَانُوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، وہ فتح کی، نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ کیسا ہوگا، آپ عرب کی سرسبز زمین یعنی مدینہ پر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پر آ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راج پوری دنیا پر ہوگا، جو بھی فالورز ہوں گے، جو بھی صحابہ ہوں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ دراصل یہ اس حکومت کے چکر میں تھے کہ وہ حکومت ہمیں کسی طرح سے ملے اور ہم بھی دوبارہ سے کھویا ہوا ہمارا زور ہے، جو ہماری طاقت ہے، وہ ہمیں مل جائے۔ اور جب وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، پہلے یہ کفار کے آگے شیخیاں مارا کرتا، دیکھا ہم انبیاء کی اولاد ہیں، سارے انبیاء ہمارے میں سے آئے ہیں، اور جب بھی انبیاء آتے تھے اور ہم انبیاء کی امتیں تھیں تو ہمارا پوری دنیا پر راج رہا ہے۔ تو اب ایک عرصہ ہو گیا ہے
650 سال بعد حضرت عیسیٰ کے اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں، تو اب ایک عرصہ ہو گیا کوئی نبی نہیں آیا، تو ہماری حکومت جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ وہ دعائیں کیا کرتے تھے اللہ کب اس رسول کو بھیجے گا، اس نبی کو بھیجے گا تاکہ ہم کافروں پر دوبارہ پاور حاصل کر سکیں، دوبارہ حکومت حاصل کر سکیں۔ وَكَانُوا وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، دعائیں مانگتے رہے۔ جب وہ نبی آ گیا، فلما پس جب جاءہم آ گیا ان کے پاس وہ نبی، ما عرفوا انہوں نے پہچان بھی لیا اس کو، کفروا بھی لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وہ ساری نشانیاں جو ان کی کتاب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی انہوں نے پہچان بھی لی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ ابھی تک جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئے تھے، یعقوب کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے نبی آئے ہیں سارے حضرت عیسیٰ تک۔ صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل سے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ یہ حسد پڑ گیا، اگر ہمارے سے آتا تو شاید ہم مان لیتے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو وہ نبی ہی نہیں ہے جس نبی کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ فَلَعَانَةُ اللَّهِ پس لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین کافروں پر۔ بئس ما بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی برا ہے، بئس ما اشتروا جو انہوں نے خرید لیا ہے، بھی اس کے ساتھ انفسہم اپنے نفسوں کے لیے بہت ہی بری چیز خرید لی ہے۔ ان یکفروا کیا خریدا ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے، بما اس کا انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے، جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، جو اللہ نے محمد نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جان بوجھ کے ضد میں آ کر، حسد میں آ کر انکار کر دیا ہے۔ بما اس کو انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغیاً ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا ہے، بہت ہی برا سودا کیا ہے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ان ینزل اللہ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے من فضلہ اپنے فضل سے، علی اس پر، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں پر، اپنے بندوں میں سے جس پر اللہ چاہتا ہے اپنا فضل یعنی وہی نازل کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی خاندان سے لکھوا کر تو نہیں آیا۔ ایسے ہی جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے اللہ آخری نبی ہمارے میں سے ہو، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ میں سے کروں گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں تمام نبیوں میں سے، تمام انسانوں میں سے میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کہے، اسی پارہ کے اینڈ پر ہیں۔ تو تب حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اللہ کیا میری اولاد بھی، یعنی تو ان کو بھی چن لے گا، ان کو بھی اپنا فیوریٹ کر لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا آگے تیری اولاد میں سے اچھے لوگ نہ پیدا ہوں، کفر کریں، روح گردانی کریں اسلام سے، دین سے، اللہ سے، ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں۔ میرا وعدہ، میری نصرت اور فتح اور رحمت کا وعدہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، بیما بئس ما اشتروا به انفسهم بہت ہی برا ہے جو انہوں نے خرید لیا ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیاً جو اللہ نے نازل کیا ہے انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بغیاً حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا ہے کہ اللہ کے نبی بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں۔ ان ینزل اللہ من فضلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے اپنا فضل، اپنی وحی، علی من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ لوٹے بغضب علی غضب انہوں نے ایک غضب کے بعد اب دوسرے غضب، اللہ کے ایک غصے کے بعد دوسرے غصے کے وہ حقدار ہو گئے ہیں۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے مہین دردناک۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لے آؤ، بیما اس کے ساتھ انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے، جب ان کو کہا جاتا ہے اس قرآن کے ساتھ ایمان لے آؤ تو قولو کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بیما اس کے ساتھ انزل علینا جو ہمارے اوپر نازل کی گئی تھی، یعنی ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، تورات کے علاوہ اور ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ
اور ہم نہیں مانیں گے، کفر کریں گے، بیما وراءہ جو تورات کے علاوہ ہوگا، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ یہ قرآن تو سچی بات ہے، سچ کہتی ہے، مصدقاً یہ سچ قرآن تصدیق کرتی ہے، قرآن سچا کہتی ہے، لما معہم اس کو جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات جو ان کے پاس ہے، قرآن تو اس کو بالکل سچا کہہ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، کل اے نبی ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اپنی کتاب تورات پر ہی ایمان لائیں گے اور ہم کسی کو فالو نہیں کریں گے۔ اگر یہ تورات پر اچھی طرح سے ایمان لانے والے ہیں، کل تو اے نبی ان سے ذرا کہو نا، فلیما تقتلون پس کیوں پھر قتل کیا تھا تم نے انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو؟ اگر تمہیں وہ باتیں بڑی پسند تھیں، وہ نبی بڑے اچھے لگتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے نہیں لگتے، تو پھر ان نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے؟ من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم سچ میں اپنے نبیوں پر، اپنی کتابوں پر ایمان لانے والے تھے تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ وَلَقَدْ اور تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات نشانیاں لے کر۔ تحقیق ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو نا، ایک تو تم نے انبیاء کو قتل کیا، دوسرا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بالبینات اللہ کی واضح نشانیاں لے کر بھی آ گئے تھے، تورات بھی لے کر آ گئے تھے، صحیفے بھی لے کر آ گئے تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ معجزے بھی لے کر آ گئے تھے، پھر بھی تم نے اللہ کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، ثم اتخذتم العجل تم نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، من بعد اس کے بعد اتنا سب کچھ نشانیاں، اتنے اللہ تعالیٰ کے آسمان سے من و سلوہ، دریا کا پھٹنا، چشمے پھوٹنا، اتنی نشانیوں کے باوجود بھی ثم اتخذتم العجل تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، من بعد اس نشانیوں کے بعد وانتم ظالمون پھر تم بہت ہی بڑے ظالم تھے اس صورت میں، وَإِذْ أَخَذْنَا پھر اس وقت کو بھی یاد کرو نا، اب کہتے ہو کہ ہم نے تورات پر عمل کرنا ہے، قرآن پر نہیں کرنا، تو ذرا پھر اس وقت یاد کرو، وَإِذْ جب أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا، اور تورات کو کس طرح سے اللہ کو منوانا پڑا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا تھا۔ شروع جب ہوئی ہے بنی اسرائیل کا قصہ تب ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کہا تھا، پکڑو اس کتاب کو، خُذُوا پکڑو، ما آتیناکم جو تم کو دیا جا رہا ہے، بقوت مضبوطی سے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور وہ پکڑنا نہیں چاہ رہے، وہ دل سے عمل کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تو اللہ نے ان کو منوانے کے لیے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ طور پہاڑ کو بادل کی طرح ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا تھا، اگر تم نہیں مانو گے تو میں یہ تمہارے اوپر گرا دوں گا۔ تو اللہ کہہ رہے اب بہت حاجی بن رہے ہو، اب ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے، تورات پر عمل کریں گے، تب تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر اس تورات پر عمل کروانے کے لیے اللہ کو کیا کیا کرنا پڑا، یعنی تمہارے اوپر تورات پکڑوانے کے لیے، عمل کروانے کے لیے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کیا۔ خُذُوا پکڑو، ما آتیناکم جو تم کو دیا جائے، اوپر تمہارے تورات تھا تمہارے سر کے اوپر، اور پیچھے سے تمہارے سمندر تھا، تمہارے لیے کوئی راہ نجات نہیں تھی، تب کہا اللہ نے خُذُوا پکڑو، ما جو آتیناکم ہم تم کو دیتے ہیں، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور اللہ کی باتیں دھیان سے سنو، وقول انہوں نے کہا تھا، سمعنا ہم نے سن لیا، اللہ کی باتیں ہم نے سن لی، وعصینا لیکن دل میں انہوں نے کہا تھا ہم نہیں مانیں گے، وہ اشربو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسا اس لیے تھا، وہ اشربو جیسے شراب پانی پیتے اندر باڈی میں وہ خون میں رچ بس جاتا ہے پانی، ہمارے بلڈ اور پانی الگ نہیں ہوتا، یعنی اس طریقے سے رچ بس چکی تھی وہ اشربو، اور اس قدر رچ گئی تھی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بالکل مکس ہو گئی تھی، رچ گئی تھی، وہ نکل ہی نہیں رہی تھی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، کل اے نبی کہہ دیجئے، بہسا بہت ہی، یأمرکم برا ہے، بھی ایمانکم تمہارا ایمان، یعنی یہ ایمان ہے جو کہہ رہے ہو کہ ہم نے تورات پر عمل نہیں کرنا، ہم نؤمن بما انزل علینا جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے وہ اس کو فالو کریں گے، تو یہ پھر تمہارا ایمان ہے کہ تم نے تورات کو بھی چھوڑ دیا، تم نے انبیاء کو بھی قتل کیا، تم نے بچڑے کی محبت بھی دل میں بسائی ہوئی ہے، کل کہہ دیجئے نبی سما یأمرکم بھی ایمانکم یہ تمہارا ایمان ہے، یہ تو پھر تمہیں بہت ہی برے کام کرنے پر اکساتا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ آگے نئی باتیں ہیں،
یہاں تک ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔